بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو پاکستان کے لفظوں کی طرف غور کیجئے. یہ پاک اور ستان، ستان کے لہجے سے یہ لفظ جو ہے وہ ترتیب پایا ہے، مرکب ہے، مفرد لفظ نہیں ہے. تو پاک کو اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا تو طیبہ بنتا ہے، اور ستان کا عربی میں ترجمہ کریں تو مدینہ بنتا ہے. تو پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ ہے، اور واقعی یہ مدینہ طیبہ کا عکس ہے، چونکہ نظریاتی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک، وطن اور حکومت ریاست مدینہ تھی. اس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اسی طرح اسرائیل بھی یہودی نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آنے والا ملک ہے، اور پاکستان اس وقت روئے زمین پر یہی ایک ایسا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا. اس لیے اس ملک کو مقدس جاننا، اس کے لیے ہر قربانی پیش کرنا، یہ ہم اپنا فریضہ سمجھیں. پاکستان بنا بھی خون سے ہے، اور اس کو بچانے کے لیے بھی خون کی ضرورت پڑے تو ہم کسی خون سے گریز نہیں کریں گے. 10 لاکھ شہیدوں نے اس وطن کے لیے خون پیش کیا ہے. 10 لاکھ شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا ہے. میں اس شخص کو کبھی بھول نہیں سکتا جس نے خود مجھے یہ کہانی سنائی. آج بھی زندہ ہے، گو بڑھاپے کی اس عمر میں ہے کہ اب آنا جانا معطل ہو گیا. اس نے کہا کہ ہم جب پاکستان کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں سکھوں نے یلغار کی، اور ہمارا مختصر سا قافلہ تھا، کماد کے کھیت میں چھپ گیا. باہر سکھ بو سونگھ رہے تھے کہ شاید یہاں کوئی چھپا نہ ہو. ہم نے اپنے دم جو ہیں وہ دبائے ہوئے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کماد کے اس کھیت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روتا تھا، تو سارے لوگ اس کی ماں کو گھورتے تھے. تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا. یہ کوئی تماشا نہیں ہے. پاکستان کتنے لوگوں کے خون پر معرض وجود میں آیا. میں ایک شخص کی کہانی پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے میں ایک کھیت میں چھپا تھا، اور پیچھے سے سکھ اور آگے ستلج کا دریا تھا. اور میں نے سوچا کہ مجھے تیرنا تو آتا نہیں، لیکن کوئی لکڑی پکڑ کر کے میں دریا کے اندر داخل ہو جاؤں. اگر بچ سکا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو سکھوں کی تلوار کا شکار تو نہیں ہوں گا، موج دریا میری قبر بن جائے گی. وہ کہتا ہے کہ جب میں دریا میں ایک لکڑی لے کر چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریا میں تھے. اور میں نے کہا شاید یہ بھی چھلانگیں لگا کے تیر رہے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا تو سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا تھا. میں ان میں سے ایک زندہ تھا جو اس لکڑی پہ تیر رہا تھا، باقی ساری لاشیں جو ہیں وہ دریا میں بہہ رہی تھیں. پاکستان کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے تھے، گرداسپور، امرتسر، ہوشیارپور یا جتنے بھی علاقے تھے، راستے میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کے گرنے کی گنجائش موجود ہو. ہندو لوگ اور جو سکھ لوگ بیٹیوں پہ اور عورتوں پہ حملہ آور ہوتے، اور وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے ان کنوؤں کے اندر چھلانگ لگا دیتی. اور بہت ساری عورتیں اس وقت ان کے نرغے میں اور ان کے ہتھے چڑھ گئی تھیں، اور آج تک جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی مائیں ہیں. کچھ وقت قبل پاکستان کا ایک فوجی انڈیا کا بارڈر کراس کر جاتا ہے کشمیر کی جانب سے. وہاں کے مقامی لوگوں کو پکڑ لیا اور سمجھا کہ یہ کوئی سمگلر ہے. گھر میں قید کر دیا کہ صبح ہوگی تو اپنی ملٹری کے سپرد کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں قید تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوا تو مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑکی پہ کھڑی تھی اور بڑے غصے اور نفرت سے میری جانب گھور رہی تھی. میں نے اٹھ کے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں تم سمگلنگ کرو. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ تم نے تو پاکستان بنتے ہوئے جو قیامت توڑی تھی وہ ہم بھول نہیں سکتے. ماؤں کی گود سے بچے چھین کر سیک کر پان کی نوک پہ چڑھاتے اور پھر ان کو پٹک کے زمین پہ مارتے، اور بچے کا پیٹ پھٹ جاتا اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی، لیکن ماں کیا کہتی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو کہا تم نے تو اس وقت بڑے غضب ڈھائے تھے، تم نے پاکستان کب بنایا تھا؟ تو اس خاتون نے جو جواب دیا وہ سنو. اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بہت ساری بیٹیاں اٹھا لی گئیں، ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں، اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں. میں تجھے ایک بات کہتی ہوں، اگر تمہارا کسی طرح چھٹ کے پاکستان جانا ممکن ہوا تو پاکستانی قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا.
وہ یہ کہ پاکستان اتنا مقدس ملک ہے، اس سے کوئی غداری اور بے وفائی نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ میرے بچوں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا معزز اور اتنا معتبر ملک ہے۔ تو یہ پاک دھرتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ مدینہ طیبہ اور حرمین کے بعد مقدس ترین جگہ جو ہے ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے اسلام کی نشہ ثانیہ کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دھرتی سے، اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے، اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی، سب سے زیادہ طیب اور ستھری۔ اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا، جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب و غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں، اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر دوں، اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہلاؤں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ وہ دو گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا۔ ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو وہ ہوتا جس میں حضور شریک ہوں، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا، تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جب کہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی، اور حضور خود قیادت فرمائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے۔ جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روضے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے۔ کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا، حضور کی نگاہ فیض سے قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا۔ پاکستان ابھی دودھ پیتا بچہ تھا کہ انڈیا نے سازشیں شروع کر دیں، لیکن اتنا طویل عرصہ ہو گیا، آج ہم 64واں آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ گو اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے یہ پریشان کن حالات ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ آزاد ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا
کہ ہر چند بگولا مضطر ہے، ہر چند یہ خاک آباد سہی، ایک وجد تو ہے ایک رقص تو ہے، بے چین سہی برباد سہی۔ جو بھی ہیں ہم آزادی کی سانس تو لے رہے ہیں، لیکن اس وقت سے لے کر 64 سال ہوئے پاکستان کے خلاف داخلی اور خارجی سازشیں ہو رہی ہیں، عالمی غنڈے پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے دنیا کے خطے پہ آج بھی پاکستان موجود ہے۔ یوگوسلاویہ کی آپ پوزیشن دیکھیں، دنیا کی 5ویں بڑی آرمی تھی، لیکن جب عالمی طاقتوں نے اس کو برداشت نہ کیا تو 3 سال کے اندر اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ یوگوسلاویہ 3 سال کا جھٹکا نہیں سہ سکا، اور پاکستان 64 سالوں سے جو ہے وہ چرکے سہ رہا ہے، اور یہ جو 10-11 سال ہو گئے ہیں جب سے وہ بدبخت ڈکٹیٹر مشرف آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ اور کھلی جنگ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اس لیے کہ اس پاکستان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت حاصل ہے، اور پاکستان کو دنیا کے خطے پہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا میں کوئی لڑکی حرزہ سرائی کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے، وہ تو اس دن نہیں کہتے تھے جس دن پاکستان بنا تھا، وہ کہتے ہیں یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ہماری جھولی میں آ گرے گا پاکستان پکے ہوئے پھل کی طرح، اور ہم سے بھیک مانگیں گے یہ لوگ۔ لیکن 64 سال ہو گئے، ان کی آرزو نہیں پوری ہوئی۔ وہ آج بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا ہے، اور آج بھی ان کے جو گماشتے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں، آج بھی وہ 2 قومی نظریے کی مخالفت کرتے ہیں، مختلف فورم پہ، مختلف آرٹیکل میں اور مختلف مقامات پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے پاکستان کے چوٹی کا سیاستدان جس کے آگے حکومتیں ہاتھ جوڑتی ہیں ہر دور کے اندر، وہ کراچی سے جو ہے وہ گیا انڈیا میں، اور جا کے وہاں اس نے کہا کہ پاکستان بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن پاکستان کے آیان سلطنت اور حکومتیں ان کو کوئی ہوش کے ناخن نہیں ہیں، بلکہ اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی بنیادوں سے کھیلتے ہیں۔ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر وہ شخص جو پاکستان کی بنیادی اساس سے اتفاق نہیں رکھتا اس کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ہی دوبارہ منتخب ہو کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ شخص بھی جس نے کہا تھا ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہے، آج منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، آج منزلیں ان کا مقدر ہوئی ہیں، اور وہ پاکستان کی تقدیر سے جیسے چاہتے ہیں کھیل سکتے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، انڈیا کے مختلف لوگ، ان کے سینوں کے اندر قہر و غضب بھرا ہوا ہے کہ ہم مٹا دیں گے، توڑ دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے، یہ نوالے کا ٹکڑا مانگے گی ہم سے، کیا کچھ ان کے چینل پہ روز ہوتا ہے، اور وہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف زہر نہیں ہوا ہے۔ ہم تو محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن ان کے پوزیشن دیکھیے، ان کے جو ہے وہ ٹی وی اینکر دیکھیں، ان کے جو ہے وہ صحافی دیکھیں، ان کے قوم کے لوگ دیکھیں، اور وہاں کے جو ہے وہ 2 قومی نظریے کے مخالفین جو ہے وہ کلمہ گو ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر ایکسپریس کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹرویو جاری کیا گیا تھا اسد مدنی کا، اس کو آپ دیکھیں، جو ہے وہ نیٹ پہ جائیں اور جا کے ایکسپریس سے اس کے نام پہ لکھیں اور دیکھیں کہ اس نے کیا جو ہے وہ کہا ہے اور پاکستان کے بننے کی کیسے مخالفت کی ہے۔ وہ پوری ہندوستانی قوم وہ کس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے، اور ہم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے بے چین ہیں۔ ہم اس کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے اتنی دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکیں گے۔ باقی یہ بد نصیب لوگ، ان لوگوں کا مقدر، ان لوگوں کی قسمت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں صالح قیادت آئے گی، پھر پاکستان کے اندر ہر طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ جل شانہ اس طرح کھڑے کر دے گا کہ جس طرح جو ہے وہ پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے، یہ ڈاکٹر سمر مبارک کا بیان تھا کہ اتنا کوئلہ ہے، ہم 500 سال تک قوم کو انرجی فراہم کرتے رہے بجلی سمیت، تو 500 سال تک جو ہے وہ کوئلہ ختم ہونے کا نام نہ لے۔ اس طرح بہت کچھ ہے جو پاکستان کے پہاڑوں میں معدنیات کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبز زمینیں دی ہیں، پہاڑ دیے ہیں، دریا دیے ہیں، چاروں موسم دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور کرم نوازیوں کا مظہر ہے یہ خطہ، اور اس خطے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کوشاں رہنا ہے۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے نعرے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور یہی پاکستان کا مقصوم ہے۔ اصل ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، میں جگہ جگہ یہ کہتا ہوں، یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہم نے اس نعرے سے بے وفائی کی ہے،
ہم نے یہ اعلان کیا تھا، یہ بات کہی تھی، یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ لیکن آج ہم وہ نعرہ چھوڑ چکے ہیں، ہم وہ نعرہ نہیں لگا رہے، نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس وہ نعرہ رہا ہے، اور نہ ہی ممبر و محراب سے اس زور سے وہ نعرہ لگایا جاتا ہے جس زور سے ماضی میں وہ نعرہ لگایا جاتا تھا۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمارے اوپر نااہل، بدبخت اور لٹیرے اور ڈاکو قسم کے حکمران ہر دور میں مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ غیروں کے علاقار بن جاتے ہیں۔ مغرب چاہتا ہے کہ پاکستان کے وجود کو مٹا دیا جائے اور اس کو دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، تاکہ اس کو پھر توڑنا اور ختم کرنا آسان ہوگا۔ ہماری نظریاتی اساس پر بھی حملہ ہے، ہماری جغرافیائی اساس پر بھی حملہ ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور کسی صالح قیادت کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہوگی۔ اگر نہیں ہم یہ ذمہ داری سر انجام دیتے تو ہم مٹ جائیں گے، لیکن پاکستان